یہ لاہور سن 2000 سم تھنگ کی بات ہے۔ میری بہن تب یونیورسٹی میں پڑھا کرتی تھی، جس کا نام لینا مناسب نہیں ہوگا۔ ان کی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں، یعنی گرلز ہاسٹل میں، ایک روم تھا جو کہ بند رہا کرتا تھا۔ وہاں پہ کچھ یمنی لڑکیاں رہا کرتی تھیں جو کہ زیادہ تر وہاں ہوتی نہیں تھیں، ایکسچینج اسٹوڈنٹس اور سم تھنگ۔ تو وہاں کا روم چونکہ بند رہا کرتا تھا، وہ سب کو معلوم تھا۔ لیکن میری بہن یہ بتاتی ہے کہ وہ روم میری بہن کے روم اور واش روم کے بیچ میں، یعنی کوریڈور میں آتا تھا، تو آتے جاتے وہاں سے گزر ہوتا رہتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب میری بہن واش روم جا رہی ہوتی یا وہاں سے واپس آ رہی ہوتی تو اس روم کی طرف کوئی لڑکی جاتی ہوئی نظر آتی۔ عموماً اس نے سفید کپڑے پہنے ہوتے، اور اس ٹائم ایسا کچھ کلک نہیں ہوتا تھا کہ یہ روم تو بند ہوتا ہے یا نارملی یہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے، تو یہاں بھلا کون جائے گا۔ جیسے نارملی ہوتا ہے کہ آپ کو راستے میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آتا رہتا نظر آ جاتا ہے، بالکل ویسا ہی میری بہن کو محسوس ہوتا تھا۔ صبح البتہ اس کو خیال تھا کہ بھائی یہ تو وہ روم ہے جس کو ہمیشہ لاک رکھا جاتا ہے، اور وہ قریب جا کے دیکھتی تو اس پر کنڈی تالا بھی لگا ہوتا۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، اور وہ اپنے روم میٹس کو بتاتی بھی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یار تمہارا وہم ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ روم تو رہتا ہی بند ہے۔ خیر، میری بہن اور اس کے روم میٹس کچھ اچھی ایکٹیویٹیز نہیں کرتے تھے، اس لحاظ سے کہ ان لوگوں نے ایک ایجا بورڈ لیا ہوا تھا۔ ایجا بورڈ کے بارے میں آئی گیس لوگوں کو پتا ہوگا، ورنہ گوگل کر سکتے ہیں، جس سے روحوں کو بلایا کرتے ہیں۔ اور اس بات کی میری بہن یقین دہانی کرواتی ہے کہ اس کا جو پلان شیٹ تھا وہ ان میں سے کوئی نہیں لاتا تھا، مطلب کوئی چیٹنگ نہیں کرتا تھا، وہ پلان شیٹ واقعی خود ہی ہلتا تھا، اور ایک اکبر نام کے شخص کی روح ان کے پاس آیا کرتی تھی۔ انفیکٹ اتنا آیا کرتی تھی کہ ان کو یہی لگتا تھا کہ ہمارے روم میں اب اکبر رہا کرتا ہے۔ اور دراصل انہوں نے جب یہ شروع کیا پلان شیٹ ایجا بورڈ والا سارا کام، اور اکبر نام کا کوئی بندہ یا روح آیا، تو اس نے یہ بتایا تھا کہ میں بوائز ہاسٹل کا ریزیڈنٹ ہوں، فلانے روم میں رہتا ہوں، فلانے ہاسٹل نمبر میں رہتا ہوں۔ مطلب ان کو ہاسٹل نمبر اور روم نمبر بھی انہوں نے بتایا۔ ان لوگوں نے اس لڑکے کا فون نمبر نکلوایا اسی ہاسٹل نمبر روم نمبر والی انفارمیشن سے، اور اس کو فون بھی کیا اس کے گھر والے بڑھ کر، اور یہ کہا کہ اس سے بات کروائے، اکبر سے بات کروائے۔ اور آگے جنہوں نے فون اٹھایا تھا انہوں نے فون ہولڈ پہ بھی کروایا کہ ٹھیک ہے بلاتے ہیں، اور واپس آ کے انہوں نے یہ بتایا کہ اکبر چھٹیوں پہ گھر گیا ہوا ہے، جس سے یہ تو یقین دہانی ہو گئی کہ اکبر نام کا کوئی بندہ واقعی اسی ہاسٹل کے اسی روم میں رہتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اکبر تو زندہ ہے، تو اکبر نام کی کوئی روح کیسے آ سکتی ہے؟ اور ویسے بھی اسلام میں روحوں کو دنیا میں واپس آنے کی خاطر خواہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی سچ ہے کہ یہ صرف جنات ہوتے ہیں، شریر جنات، جو کہ کسی اور روح کا جھوٹا نام یا جھوٹا روپ دھار کے آ جاتے ہیں۔ اس اکبر نام کے جن سے جب بھی ان لوگوں نے پوچھا تو پاسٹ کے متعلق جو پوچھتے تھے وہ تو وہ صحیح بتا دیتا تھا، لیکن فیوچر کے متعلق جو پوچھتے تھے وہ خاطر خواہ صحیح نہیں بتا پاتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس کو کیسے پتا ہوتا۔ زیادہ سنگین واقعہ میری بہن کے ساتھ تب ہوا جب وہ چاد اپنی اور روم میٹس کے ساتھ ایک ڈومیٹوری میں رہا کرتی تھی، اور سردیوں کا موسم تھا۔ ایک بار رات کو وہ سوتے ہوئے بہت زور سے ڈری، مطلب روم میں اندھیرا ہی ہوا کرتا ہے سوتے ہوئے، اور اس کو یوں محسوس ہوا، باقاعدہ محسوس ہوا، مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے خواب دیکھا، اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس کے کمبل کے اندر پاؤں سے اس کے سینے کی طرف ایک گیلی سی موٹی سی چیز جو کہ سانپ جس سے محسوس ہو رہی تھی، ایک موٹا سانپ اس کے سینے تک آ رہا ہے، اور مطلب اس کو یہی محسوس ہوا کہ آج تو سانپ میرے کمبل کے اندر آ گیا ہے، اور چیخ مار کے، بہت اونچی چیخ مار کے اس نے وہ کمبل پھینک دیا، اور وہ کھڑی ہو گئی بستر سے دور۔ اور وہ یہ کہتی ہے کہ میری چیخ اتنی بلند ضرور تھی کہ میری روم میٹس تو کیا، میرے پورے کوریڈور نے سنی ہوگی، لیکن میری روم میٹس میں سے کسی نے کروٹ تک نہ بدلی، جاگنا تو دور کی بات۔ اور میں نے لائٹ آن کر دی تھی، اور ہمارے روم میں اسی طرح ہوا کرتا تھا کہ اگر لائٹ آن ہو جائے تو کوئی نہ کوئی ڈسٹرب ہو کے جاگ جاتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ہر روم میں یہ اصول ہوتا ہے کہ ایک خاص ٹائم کے بعد لائٹ آف کر دی جاتی ہے۔ اس نے کمبل کو جھاڑ کر ڈرتے ڈرتے بار بار دیکھا، انفیکٹ ویٹ کیا کہ اس کے اندر سے ابھی کوئی سانپ نکلے گا، لیکن کوئی سانپ نہیں نکلا۔ اور ظاہر ہے اس کے بعد اس کو نیند تو آنی نہیں تھی، اس نے لائٹ آف نہیں کی، اور بہت ڈرتے ڈرتے اس نے کمبل تو نہیں اٹھایا، اس نے ایسے ہی سونا مناسب سمجھا، کوئی فجر کے قریب جا کر۔ اور اس کے بعد صبح جب اس کی روم میٹس وغیرہ جاگی تو وہ اس سے سوال کر رہی تھی کہ رات کو لائٹ کس نے جلائی تھی، مطلب ان کو رات کے قصے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ کچھ اور بھی اس طرح کے واقعات ہونے لگے، تو میری بہن کو میری والدہ نے ایک اچھے اوتھینٹک پرسن کو دکھایا، جن کے بارے میں ہمیں آئیڈیا تھا کہ یہ
صحیح پہنچے ہوئے انسان ہیں. اور انہوں نے پہلے تو یہ پوچھا کہ کیا آپ کے جسم پہ نیل پڑتے ہیں، جس پہ میری بہن نے کہا کہ ہاں پڑتے ہیں. اور میری بہن یہی سوچا کرتی تھی کہ یہ تو نارملی ایک آدھی فزیکل بیماری بھی ہوتی ہے کہ جس میں یہ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں اس کا تعلق کسی الٹی سیدھی چیز سے ہو. پھر انہوں نے پوچھا کچھ اور باتیں پوچھی، اور پھر یہ کہا کبھی آپ کے ساتھ کوئی بہت عجیب واقعہ ہوا ہو جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو یا ڈر لگتا ہو. تو تب میری بہن نے یہ سانپ والا قصہ سنایا، جس پہ وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت، اتنی بڑی بات آپ کے ساتھ ہو گئی اور آپ اب آ رہے ہیں. یہ تو باقاعدہ آپ پر کسی نے عمل کروایا ہے، جس کے پہلے سٹیجز سمجھ لیں کہ آپ پہ موکل باقاعدہ بھیجے گئے ہیں جو آپ کو ڈرا رہے ہیں، اور بعد میں آپ کو جس نے عمل کروایا اس کی طرف مائل کریں گے. انہوں نے ان کو پہننے کے اور نہانے کے باقاعدہ تعویذات دیے سیکوینس کے ساتھ، جن کے بعد یہ چیزیں بہتر ہو گئی تھیں. اس کے علاوہ ایک قصہ جو سنانے قابل ہے وہ تب کا ہے جب اسی بہن کا پری میڈیکل کا ٹیسٹ تھا، پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ کا ٹیسٹ تھا. اور اس سلسلے میں یہ بات ہوگی قریباً 18-20 سال پہلے کی. ملتان میں رہنے کے لیے ان کو، جو کہ ایک اکیڈمی میں جا کے پڑھنا تھا، تو ان کو ایک ہاسٹل، پرائیویٹ ہاسٹل کہہ لیں یا یوں سمجھ لیں کہ جیسے وہ نیچے اس کی 2 منزلیں تھیں اس بلڈنگ کی. وہ نیچے ایک کالج ہوا کرتا تھا دن کے وقت میں، اور اوپر 3 سے 4 یا 6-7 کمرے تھے جو صرف آل گرلز ہاسٹل کے طور پہ تھے، آن رینٹ پرووائڈ کیے جاتے تھے. تو وہاں پہ جا کر بہن کو رہنا تھا اکیڈمی میں تیاری کرنے کی نیت سے. وہاں پر اکیلی لڑکی نہ رہے، اس وجہ سے میری والدہ نے میری ایک کزن اور میری ایک اور بہن کو ساتھ بھیجا تھا، کیونکہ سینیریو کچھ اس طرح کا تھا کہ اس سے اگلے دن سے باقی لڑکیوں نے آنا شروع کرنا تھا، اور اس رات اگر میری بہن جاتی تو وہ اکیلی ہی ہوتی ہاسٹل میں، جو کہ ظاہر ہے گوارا نہیں تھا. تو میری دوسری بہن اور کزن بھی اس کے ساتھ رہنے کے لیے گئی تھیں. اس کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ اپر سٹوری اور لوور سٹوری کے بیچ میں ایک بیسمنٹ تھی. مطلب اس بات کو سمجھیے کہ وہ بیسمنٹ انڈر گراؤنڈ بیسمنٹ نہیں تھی، وہ اپر اور لوور سٹوری کے بیچ میں ہی ایک ریجن تھا. یعنی کہ اگر آپ چلتے تھے زمین پر تو اس وجہ سے، اسی بیچ کی بیسمنٹ کی وجہ سے ایسا ہی محسوس ہوتا تھا کہ جو گراؤنڈ ہے وہ اتنا کچا ہے کہ ابھی پھٹ جائے گا، آپ نیچے گر جائیں گے. دن تو اچھا گزر گیا ان کا، مطلب وہ کہتے ہیں ہم نے چاول بنائے، باتیں کی، انجوائے کیا، گپ شپ کی. لیکن جب رات ہونے لگی تو ظاہر ہے کالج کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، نیچے جو رونق تھی وہ ختم ہو گئی، اور جوں سناٹا چھاتا جا رہا تھا، وحشت بڑھتی جا رہی تھی. ان کی سائڈ پر ایک ڈور تھا جو کہ پتلی سی سٹیئرز اوپر کی طرف جاتی تھی، اس ڈور کو بھی انہوں نے بند کر دیا. اور ایک اور ڈور جو روف ٹاپ کی طرف کھلتا تھا وہ بھی انہوں نے بند کر دیا. موسم گرمی اور حبس کا تھا، کمرے میں اے سی بھی نہیں تھا، پنکھے سے جان جاتی تھی. اس حبس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ ہم صحن کی طرف جاتے ہیں. صحن بھی کوئی پراپر صحن نہیں تھا، بس ایک اوپننگ سی تھی جس کی چاروں طرف 4 دیواری تھی، کورڈ جس آپ سمجھیں، اور اس کی بھی ایک ڈور سے ہی انٹرنس تھی. مغرب کے بعد چونکہ بہت زیادہ دہشت ہونے لگی، اور انفیکٹ یہ بھی شیورٹی نہیں تھی کہ نیچے کوئی ہے یا نہیں ہے. نیچے سے آوازیں بھی آتی تھیں کہ جس سے لگتا تھا کہ کوئی ہے. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کسی اور ہی مخلوق کا کام ہے، کیونکہ کیا معلوم کوئی نیچے رہتا ہی ہو اس ٹائم، ہو کسی کام سے ہو. چوکیدار تھا اس پورے ریجن کا، لیکن وہ بہت دور تھا. اس پورے ریجن کا ایک ہی چوکیدار تھا، اس پورے گروپ آف کالجز سمجھ لیں. ڈرامیٹیکلی اچانک بہت زور سے آندھی چلنے لگی، ٹھا ٹھا کی آوازوں سے. جو دروازہ انہوں نے بند کیا تھا وہ کھلنے بند ہونے لگ گیا، اور ان کو حیرت ہو کہ وہ کھل کیسے گیا ہے. بیسیکلی تو انہوں نے کس کے وہ بند کیا تھا، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کچا دروازہ ہو، اس کا آندھی میں کوئی رول ہو. ضروری نہیں کہ اس کو ہم کسی اور بات سے لنک کریں. جس روم میں یہ لوگ تھے اس کی ایک بڑی سی کھڑکی تھی جو باہر کی طرف کھلتی تھی، اور اس کھڑکی کے چونکہ کوئی پردے نہیں تھے، اس وجہ سے بھی اس ماحول میں ان کو زیادہ ڈینجر فیل ہو رہا تھا. یہ اپنے آپ کو ایکسپوز محسوس کر رہے تھے. کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، باہر سے کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی گھات لگا کے بیٹھا ہو، یا کوئی ویسے ہی دیکھ رہا ہو. ظاہر ہے لڑکیاں ہیں، اکیلی ہیں، اس بات کی بھی فکر تھی. اس آندھی کے موسم میں، اس وحشت میں اور اس طرح کے ماحول میں نیند تو ان کو آ نہیں رہی تھی. لائٹ جا چکی تھی. کمرے کا آپ کو ماحول بتایا ہی ہے کہ ہبس کتنی تھی. تو اور کوئی چارہ نہیں تھا، جس وجہ سے یہ لوگ واپس صحن کی طرف چلے گئے. اس صحن میں جا کے یہ بیٹھے باتیں کرنے لگے. بس ان کے دل میں یہی خواہش تھی کہ کسی طرح 4 بج جائیں، فجر ہو جائے، کوئی دن کی روشنی نکلے، نیچے ہلا گلا ہو، یا لڑکیاں ہی آنا شروع ہو جائیں. اب یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ صحن ایک 4 دیواری تھی بیسیکلی. اور نہ جانے کہ کتنے آڈینس نے ایسے گھر دیکھے ہیں جن کی چھتوں پہ ڈیزائن اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ سوراخ سوراخ سے بنے ہوتے ہیں، خوبصورت سوراخ.
उसी तरह का उस चार दीवारी का डिज़ाइन था। ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद इन्हीं की फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के मुताबिक इनकी पहले तो इनकी मेरी कज़न ने कहा कि अंदर चले, जिस पर मेरी बहन ने भी कहा कि हाँ अंदर चलते हैं, और दूसरी बहन ने भी कहा कि हाँ बस ठीक है हम अंदर चलते हैं, अब हम अंदर ही बैठेंगे। हालांकि लाइट नहीं आई थी और अभी भी अंदर हवस तो थी, लेकिन ये तीनों बस फ़ौरन एक नर्वस बॉडी लैंग्वेज के साथ अंदर की तरफ चले गए। उस दरवाजे को फ़ौरन कुंडी लगा के अंदर आए, अंदर के दरवाजे को भी कुंडी लगाई, और फिर जब कमरे में आए उसके बाद तीनों ने एक दूसरे से सेम बात की कि क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा। और हम तीनों ने ही एक दूसरे की बात की, एक तरह से कहीं सेकंड कर दिया एक दूसरे की बात को, कि सब ने एक ही चीज़ देखी थी, और वो ये देखा था कि जो सुराखों वाला डिज़ाइन है उसके पीछे से यूँ महसूस हुआ कि एक ब्लैक शैडो है जिसका सिर्फ सर और कंधे महसूस हुए, कि जिसने यूँ समझिए ना कि जैसे दीवार पे ऊपर की तरफ कोई चढ़ने लगता है, तो कोई ऊपर की तरफ चढ़ रहा था और जैसे उसने हमें देखा वो फ़ौरन नीचे हो गया। जब उसकी नज़र हम पे पड़ी और हमारी भी उस पर पड़ी, उसको मालूम हुआ कि हमने उनको देख लिया है, तो वो फ़ौरन नीचे हो गया। जिस बात पे ये लोग अच्छे खासे खौफज़दा हो गए, उस मॉल में इनका खौफज़दा होना बनता भी था, और ये लोग अंदर आ गए। और जब इन तीनों को अंदाज़ा हुआ कि तीनों ने सेम चीज़ देखी है, किसी एक को भी वहम नहीं हुआ, तो फिर तो बस ज़ाहिर है इन्होंने बाहर कहाँ निकलना था, इन्होंने वो रात अंदर ही काटी जितना वक्त गुजर गया था। उसके बाद ये दिन के वक्त बाहर निकले और इन्होंने सोचा कि अब हम जाकर दूसरी बैक साइड का डोर खोल के देख कर आते हैं कि इधर कोई निशान कुछ तो होगा ना, आखिर इतनी आंधी चली, कुछ बारिश भी हुई, कोई पैरों के निशान, कोई तो चीज़ ऐसी होगी ना जिससे हम जाके ये सिक्योरिटी में जाकर कंप्लेन तो कर सकते हैं कि ऑल गर्ल्स हॉस्टल में कोई बंदा आ रहा है, क्या कौन आ रहा है, ये तो किसी किस्म का सिक्योर माहौल नहीं है। तो कहते हैं कि जब हमने जाकर देखा तो जो शेल्फ बनी हुई थी जिस पर चढ़ के कोई देख सकता है दीवार से, वो 9 से 10 फुट लंबी थी, और किसी इंसान की इतनी हाइट नहीं होती, और हमने तो उसका शोल्डर और हेड फील किया था, ऐसा भी नहीं था कि हमने उसका धड़ फील किया हो। यानी कि 9 से 10 फीट की वो शेल्फ और उससे भी ऊपर किसी का चढ़ा होना, यानी करीबन ये 12-13 फुट की बात हो रही है। और कहते हैं कि उसके बाद तो हमने उस रात से भी ज़्यादा खौफ महसूस किया कि रात को जो चीज़ हमने देखी थी वो इंसानी तो थी ही नहीं। और बस कहते हैं कि उसके बाद हमारी बहन ही वहाँ रही और दूसरी बहन और कज़न ने वहाँ से वापस आने की। लेकिन बेहतर ये भी था कि उस दिन के बाद बाकी लड़कियां भी आना शुरू हो गई थी, और मेरी बहन के बकौल उसके बाद कुछ इस किस्म का दोबारा देखने को नहीं मिला। आज आपको जो वाक़यात बताए जाएंगे वो सारे मेरी वालदा के ख़ुद के देखे हुए हैं। ये उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं जब वो लोग भी छोटे हुआ करते थे, यानी करीबन 1960-70 की बातें होंगी। इनकी शुरुआत तब होती है जब डेरा गाज़ी ख़ान में, ऑफ कोर्स जगह का नाम बताना सही नहीं होगा, तो उसी शहर में मेरी वालदा, उनकी 3 बहनें और नानो अम्मी और नाना अब्बा ऑफ कोर्स शिफ्ट हुए थे। वहाँ पहली रात मेरी नानो अम्मी को सोते जागते की हालत में एक ख्वाब आया था जिसमें एक उधेड़ उम्र का कोई शख्स, जिसने अपना नाम भी बताया था जो अब मेरी वालदा को याद नहीं, कुर्सी पर उनके सामने आके बैठा था। यानी जिधर मेरी नानो सो रही थी उसके सामने जो कुर्सी मौजूद थी वहाँ एक उधेड़ उम्र शख्स आके बैठा, जिसने मेरी नानो से ये कहा कि हम यहाँ के मकीन हैं और हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, हमारे दरमियान भी खैर और शर है। आपको सिर्फ ये तलकीन है कि तिलावत कुरान, नमाज और सफाई का ख्याल रखें, नीज़ अपनी बेटियों को ये कहें कि वो पर्दे का एहतमाम करें, क्योंकि हमारे दरमियान बुरे भी आते जाते रहते हैं। इसके बाद नानो भी जाग गई और उनको समझ नहीं आया कि ये ख्वाब था या हकीकत थी। बहरहाल उन्होंने इन सब चीज़ों पर अमल किया। उस घर में इस बात के बाद बकसरत चूहे नज़र आते थे, और वो चूहे नेचुरल चूहे नहीं थे, वो सफ़ेद रंग के दूधिया चूहे होते थे जिनकी लाल सुर्ख आंखें होती थी और उनकी हरकत भी काफ़ी अननेचुरल होती थी। मसलन 2 चूहे हाथों में हाथ डाले लड़ते हुए नज़र आएंगे, जो कि आम तौर पर देखने को नहीं मिलता, और जब आप उनको देखोगे तो वो रुक जाएंगे और आपको देखने लग जाएंगे, टिकटिकी बांध के आपको देखते चले जाएंगे। उनका साइज़ भी आम चूहों से बड़ा होता था। उस घर के पिछले कमरे में मेरी सबसे बड़ी खाला, जिनको आप ही कहा करते थे, उन्होंने मुर्गियाँ पाली हुई थी। कई बार ऐसा होता कि मुर्गियों के ऊपर जो टोकरा देकर रखते थे वो ख़ुद ब खुद उतरा होता था, और वहाँ जाने पर मतलब ये मुमकिन नहीं था कि मुर्गियाँ खुद हटा दें, या अगर बिल्ली भी आई हो तो मुर्गी शुर्गी कोई तो लेकर गई होगी, और वहाँ पर देखने को सिर्फ चूहे नजर आते थे जो कि वही लाल लाल आंखों से आपको देख रहे होते थे। तक़सीम पाकिस्तान के, चूँकि ये कुछ ही अरसे के बाद की बातें हैं, लिहाजा अक्सर घर ऐसे ही थे जो हिंदू तर्ज के बने हुए थे, और हिंदू
ابینڈن کر کے چلے گئے تھے۔ ان گھروں میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اپنے پیاروں کی استھیاں وہ لوگ گھڑوں میں سنبھال کے رکھ لیا کرتے تھے اور زمین میں دبا دیا کرتے تھے، جس وجہ سے وہاں پر ایک الگ ہی طرح کی بو اور خوف ہوا کرتا تھا۔ نیچے شاید تہخانے تھے یا نہیں تھے، لیکن ایسا ضرور ہوتا تھا کہ کئی بار گھڑے ملتے جن کے اندر ہڈیاں، راکھ، اس قسم کی چیزیں ملتی تھیں۔ میری والدہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم شاید مزید دیکھتے نیچے تو تہخانے ہی ملتے اور کچھ اور بھی ملا کرتا۔ کچھ تو ایسے بھی کلیمز تھے کہ ایسے گھروں میں خزانے بھی مل جایا کرتے ہیں، اور ایک شخص تھا بھی ان کے زمانے میں جس کے بارے میں یہ مشہور ہوا تھا کہ وہ راتوں رات امیر ہو گیا، اس نے دکان کھول لی، حج پر چلا گیا، کیونکہ بس اس نے اپنا صرف گھر چینج کیا تھا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ شاید اس کو کوئی ایسی ہی گھروں میں خزانہ ملا تھا۔ اگر آپ کو نقشہ سمجھاؤں تو اس طرح کے گھروں میں چونکہ گاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، گاؤں ماتا یعنی کہ گائے، اس کو باندھنے کے لیے وہ اندر کے اندر درمیان سے گزر کے پیچھے ایک بڑا سارا کمرہ رکھتے تھے جہاں پر اس کو باندھا جاتا تھا۔ اس کمرے کے چہار اطراف میں گائے اور اس کے ریلیٹڈ سامان رکھا جاتا تھا۔ اس گھر میں بھی ایسا ایک بڑا سارا کمرہ موجود تھا جہاں پر دن کے وقت بھی اندھیرا رہا کرتا تھا، یعنی سورج کی روشنی وہاں پہنچ کر بھی کوئی روشنی نہیں دیتی تھی، اور وہاں جانے سے بھی منع کیا جاتا تھا۔ انفیکٹ جب خواب میں نانو امی نے اس بندے کو دیکھا تھا تو غالباً یہ یاد پڑتا ہے کہ اس شخص نے وہاں آنے سے بھی منع ہی کیا تھا۔ اس کمرے کے اوپر اونچا کر کے بڑے شیشوں والی بنا تاک کی کھڑکیاں تھیں جو کہ آگے ایک اور منزل پہ کھلتی تھیں، یعنی اوپری منزل کی طرف کھلتی تھیں، جس کو جھولا منزل کہا کرتے تھے۔ اس منزل پر اکثر عورتوں کے سائے، پائل کی آواز، جھنجھناہٹ، اس طرح کی چیزیں محسوس ہوتی تھیں، جو کہ میری والدہ سے تو نانو امی ڈسکس نہیں کرتی تھیں، لیکن چونکہ بڑی بہن جو میری بڑی خالہ تھیں، آپ ہی ان سے یہ بات ڈسکس کیا کرتی تھیں، کیونکہ وہ خود بھی پریشان ہوتی تھیں ان باتوں کو لے کر۔ ایک مرتبہ گھر میں کچھ مزدور آئے ہوئے تھے، اور ایک مزدور لڑکا یہی جو کمرہ جدھر گائے کو باندھا جاتا تھا، جو بڑا سارا اندھیرا کمرہ تھا، وہاں پر کچھ سامان لے کے جا رہا تھا۔ اس لڑکے کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس کا شدید بخار چڑھ گیا، وہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اور اس قسم کی حالت میں ہی اس کو وہاں سے لے کے گئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ یا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی یا پھر وہ پاگل ہو گیا تھا۔ ہماری ایک اور بھی خالہ تھیں، یعنی کہ میری والدہ کی ایک اور بھی بہن تھیں، جن کا انتقال اسی گھر میں رہنے کے کچھ عرصے بعد ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ بھی ادھر گھر کی ہی مخلوقات کو سمجھا جاتا ہے۔ وہ کافی حسین تھیں اور پڑھنے لکھنے میں بھی اچھی تھیں، لیکن وہاں رہتے انہوں نے پڑھنے لکھنے سے دھیان بالکل ہٹا دیا تھا، اور رفتہ رفتہ وہ اپنا ذہن کھو چکی تھیں۔ کبھی یوں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ کھانے لگ جائیں گی، کبھی یوں ہوگا کہ وہ کھائیں گی ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ تو انہوں نے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، کبھی بہت بہت دیر تک سوتی رہتی تھیں، اور کبھی وہ سوتی ہی نہیں تھیں، اپنے دوپٹے کو پکڑ کے اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی۔ اس گھر سے نکل کر جب وہ دوسرے گھر میں گئے تب بھی جا کر ان کی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی، اور ان کو پہنچے ہوئے لوگوں کو دکھایا بھی گیا، جن میں سے ایک آدھ نے یہی کہا تھا کہ آپ اس گھر سے پہلے کسی ایسے گھر میں رہے ہیں جہاں پہ کسی اور مخلوق کے اثرات تھے، وہاں پہ ہی کوئی اس پر عاشق ہوا اور اس کو خود سے باندھے رکھنا چاہتا تھا، اور وہاں سے تو یہ نکل آئی ہے لیکن اس کے اثر سے محفوظ نہیں ہے۔ قریباً 26 سے 27 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اس گھر کے علاوہ ایک اور گھر میں بھی جب میری والدہ رہتی تھیں تب بھی یہ اپنی نانو کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، میری نانو کے ساتھ۔ اس گھر کے ساتھ والے گھر میں بھی آسیب کہے جاتے تھے۔ وہ گھر اس طرح سے تھا کہ ایک گھر کی چھت سے جو سیڑھیاں ہوتی تھیں وہ دوسرے گھر میں اترتی تھیں۔ جب یہ بہنیں ایک مرتبہ اس ساتھ والے گھر میں کھیل رہی تھیں تو چھپن چھپائی کا کھیل تھا، اور ایک کمرہ تھا جس کو کنڈی لگا کرتی تھی، کنڈی جس طرح سے وہ کرتی تھی پرانے زمانے میں، اور ایک لڑکی وہاں جا کر چھپ گئی، اور جب اس لڑکی کو سب ڈھونڈ لیے گئے تھے، اینڈ پہ صرف وہ لڑکی نہیں ملی تھی۔ اس کو جب ڈھونڈا گیا تو وہ بے ہوش ملی اس کمرے میں، اور جب بعد میں اس کو ہوش آیا، جب تھوڑا بہتر ہوئی تو اس نے بتایا کہ وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی، کیونکہ اس کمرے میں اندھیرا تھا اور وہ انتظار کرتی رہی کہ اسے کوئی نہ کوئی ڈھونڈے گا، لیکن کسی نے ڈھونڈا تو نہیں۔ البتہ کمرے کے ایک کونے سے 2 سرخ رنگ کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی تھیں، اور آہستہ آہستہ وہ آنکھیں اس کے قریب آتی جا رہی تھیں، اور تبھی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور قصہ تب ہوا جب یہ لوگ وہاں کھیل رہے تھے، اور اس کمرے کو کھولنے کے لیے میری خالہ زور لگانے لگی۔ اس کمرے کو کھولنے کے لیے جب وہ کوشش کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کمرے کے اندر سے کوئی دروازے کو اندر کی جانب کھینچ رہا ہے، اور سب بہنیں مل کے کھینچنے لگی باہر کی طرف، اور وہ دروازہ اچانک زور سے کھلا، حالانکہ اندر سے تو ممکن نہیں تھا کہ کوئی بھی اس کو کھینچے یا اندر سے وہ بند ہو، مگر وہ دروازہ نہ باہر کی طرف کھل رہا تھا نہ اندر جانے سے رک رہا تھا،
اچانک وہ زور سے کھلا اور یہ سب چیخیں مارتے دوسرے گھر میں آ گئے. اس کے بعد دوبارہ کبھی انہوں نے اس گھر میں جا کے کھیلنے کی جرت نہیں کی. اس گھر میں ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ رہا کرتی تھی، مجبوراً کوئی اور گھر نہ ملنے کے باعث، کیونکہ اس کا میاں کہیں دور کام کرتا تھا. وہ اپنے بچے کے ساتھ وہاں رہا کرتی تھی اور وہ بھی کافی پریشان رہتی تھی. اس پورے گھر کا صرف ایک ہی کمرہ وہ استعمال کرتی تھی، کیونکہ باقی سارے کمروں میں رہنا خطرے سے خالی نہ تھا. انفیکٹ وہ عورت یہ کہا کرتی تھی کہ میں اپنے بچے کو پنگھوڑے میں رکھ کر نہانے بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ ایک دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ میں واپس آتی ہوں تو اس کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں. اس گھر کے اور اس کے علاوہ جو پچھلے گھر کے میں نے آپ کو واقعات بتائے، اس کے علاوہ بھی اور کئی واقعات ہیں جو ہمارے خاندان میں تو نسلوں سنائے جاتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے، یعنی کہ بذات خود میں جو آپ کو کہانی سنا رہی ہوں، ہم لوگوں نے بھی اس گھر کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا. یہ قریباً 2015 کی بات ہوگی یا 14 کی، کہ ہم لوگوں کا ڈیرہ غازی خان شہر سے گزر ہو رہا تھا ایک ٹرپ سے واپسی پر. اور جس وقت ہم سارے کزنس جو کے ساتھ تھے، کزنس خالائیں، ہماری 3 خالاؤں کی فیملی ساتھ ہی تھی. اور ہم لوگوں کو اچانک یہ خیال آیا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس گھر کے بارے میں ہماری والدائیں ہمیں بتاتی ہیں وہ آج بھی ہے یا نہیں. اور اس اچھوتے خیال کے ساتھ ہم لوگ وہاں گئے اس علاقے میں، اور ہماری والدہ، ہمارے خالو، ان لوگوں نے جا کر اس گلی محلے میں پہلے تحقیق کی ہم لوگوں کو گاڑیوں میں بٹھا کر. اور تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ اتفاقاً وہی گھر موجود ہے. اس کے آس پاس کے گھر تو موجود نہیں ہیں، لیکن وہ گھر ابھی موجود ہے. اور ہماری والداؤں نے ہمیں خاص تلقینات کی کہ وضو کر کے صاف ستھری حالت میں اس گھر میں داخل ہوں اور کوئی بھی شرارت، اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنے سے اجتناب کریں. اور انفیکٹ اس گھر کے اونر کو یا جو بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھا، اس کو اس بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. اور میری فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کے مطابق ہم جب وہاں گئے تو اس گھر کا جو بھی کرایہ دار تھا، کرائے پہ بیسیکلی جو دینے والا انسان تھا جس کے انڈر وہ زمین تھی، وہ کچھ اس طرح سے بیہیو کر رہا تھا جیسے وہ ہم لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہے، اور ہم کچھ اس طرح سے بیہیو کر رہے تھے جیسے ہم اس کو کچھ کہنا چاہتے ہیں. لیکن کوئی بھی آسیب والی بات پر آ نہیں رہا تھا. اور انفیکٹ وہ انسان کافی سسپیشیس بھی تھا، اور اس نے کافی تحقیق کی ہماری والدہ سے، ہمارے خالو وغیرہ سے، کیونکہ انہوں نے کو یہ بتایا تھا ظاہر ہے کہ ہم اس گھر میں فلاں ٹائم پر رہتے تھے. تو انہوں نے پوری تحقیق کی کہ اچھا فلاں کا نام کیا تھا، کیا آپ فلاں ایک بندے کو جانتے ہیں وغیرہ، اور اس کو اندازہ ہوا کہ واقعی یہ اس گھر کے ریزیڈنٹ پہ رہ چکے ہیں. اس گھر میں انٹر ہوتے ساتھ کچھ دمبا نما جانور بندے ہوئے تھے. ان کو دمبا یا بکرا دونوں ہی نہیں کہا جا سکتا، مے بی وہ کوئی ہائیبرڈ اسپیشی تھی. اور وہ دمبا نما جانور ہی اتنے عجیب تھے، انٹرنس کے ساتھ ہی وہ بندے ہوئے تھے بالکل خاموش. انہوں نے ہمارے پورے وہاں کے اسٹے کے دورانیے میں بالکل بھی آواز نہیں کی. قریباً میرے خیال سے ہم گھنٹہ تو وہاں رکے ہی تھے. نہ انہوں نے کوئی آواز کی، نہ کوئی خاص حرکت. حتیٰ کہ یہ بھی لگتا تھا کہ وہ آپ کو دیکھ کر ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہوں. شاید آپ کو میری بات فنی لگ رہی ہو، لیکن میرا ایکسپیرینس یہی تھا. اور یہ بھی یاد رہے کہ ہم نے ڈے ٹائم میں وزٹ کیا تھا، ہم نے نائٹ ٹائم میں وزٹ نہیں کیا تھا. ہم نے سب سے پہلے وہ کمرہ بھی دیکھا جس کے بارے میں ہماری والدہ ہمیں بتایا کرتی تھیں کہ یہاں گائے بنتی ہے اور یہاں اندھیرا رہتا ہے. اور یقین جانیے کہ اس ٹائم بہت گرمی تھی، سورج سر پر تھا، روشنی تھی، اور اس کمرے میں روشنی کا شائبہ بھی نہیں تھا. اس کے علاوہ انٹر ہوتے ساتھ ایک اور چیز یہ ہوئی کہ میری کزن کو، بلکہ میری خالہ اور میری والدہ دونوں کو ایک سفید رنگ کا چوہا نظر آیا، جبکہ میں اور میری کزن بھی ان کے پیچھے پیچھے بالکل سامنے ہی چل رہے تھے. اور میری خالہ نے میری والدہ سے کہا وہ دیکھو چوہا، اور میری والدہ نے بھی دیکھا اس کی طرف، اور وہ دونوں ایک ہی طرف دیکھتے رہے، اور میں اور میری کزن اسی جانب دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہمیں کوئی چوہا بھی نظر نہیں آ رہا تھا. ہم نے جھولا منزل بھی دیکھی. انفیکٹ جھولا منزل پہ ہمیں جانا ہی نہیں دیا گیا اور بہت جلدی واپس بلا لیا گیا. اس کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے وہاں باتیں ہوئیں، انہیں مکان والوں سے باتیں ہوئیں. انہوں نے ہم سے مزید بارے میں پوچھا کہ آپ یہاں رہا کرتے تھے تو کس طرح کا ماحول تھا، کیا تھا. بہرحال ہم لوگوں کو تو اس طرح کی وحشت ضرور ہوئی تھی کہ ہمیں یقین آ چکا تھا کہ جو کچھ ہماری والداؤں نے ہمیں بتایا آج تک وہ سچ ہی ہے اور ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے. جب ہم وہاں سے نکلے تو ہم نے گھر آ کر، اور انفیکٹ سفر میں بھی ظاہر ہے اس بارے میں ڈسکشن کی، مگر گھر آ کر ہم نے اپنی والدہ سے، اپنی خالہ سے پوچھا کہ کون سا سفید چوہا آپ کو نظر آیا تھا، کیونکہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ ایک بڑے سفید رنگ کا چوہا تھا. انہوں نے یہی کہا کہ شاید آپ لوگوں کو وہ پہچان گئے تھے اور ہمیں چند چونکہ وہ نہیں جانتے تھے اس لیے ہمیں نظر نہیں آئے. وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی کچھ ایک ہفتے تک عجیب و غریب ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں. واپس آنے کے پہلے ہی دن میری بہن نیند سے چلا کے اٹھی کیونکہ اس کو لگا کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر ایک سفید چوہا بیٹھا ہوا ہے. میری کزن
وہ واپس آ کر اتنا لمبا سوتی تھی کہ میری خالہ کو پریشانی ہونے لگ گئی تھی.